अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। PP7 की एक जानी पहचानी शख्सियत कर्नल मोहम्मद शब्बीर आवान, जो कि लास्ट ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट जो लड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीट को विन नहीं कर सके। और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में उनका एक बड़ा नाम, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं मुल्क पाकिस्तान में, और तहरीक इंसाफ का जो विजन है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क की सियासत के हवाले से अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कर्नल अस्सलाम। साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक्स। सर थैंक यू सो वेरी मच आपके वैल्यूएबल टाइम का। सर, आपकी मुल्क की सियासत में बड़ा अहम किरदार रहा है। इमरान खान के विजन को आप आगे लेके बढ़े। सर, थोड़ा सा अगर आप बताएं कि आपने फर्स्ट टाइम कब इलेक्शन लड़ा और ये पॉलिटिकल कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं मलिक मोहम्मद सालिस, उन्होंने 1968 में पीपल पार्टी ज्वाइन की है। सही। लोकल लेवल पे इलेक्शन वो लड़ते थे, चेयरमैन यूनियन कौंसिल वगैरह। और जब मैं रिटायर हुआ 99 में, तो पहला इलेक्शन मैं लड़ा हूँ 2002 में। सही। वो कोई 15-16 वोट से मैं हार गया था, क्योंकि वो सही। भी विद इन दी पार्टी की थोड़ी गड़बड़ थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने मुखालफत की थी। सही। फिर मैं बेनज़ीर भुट्टो को मिला हूँ 2005 में दुबई में। 15 मिनट की मुलाकात प्लान थी, बट इट टुक अबाउट 2 आवर्स। अरे। और जब मैं वापस आया हूँ तो उसने कहा कि अपॉइंट हिम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और लेटर फिर भी पार्टी में थोड़ा सा वो था, तो उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया पार्टी का। तो आई वॉज जनरल सेक्रेटरी फॉर 8 ईयर्स राइट। पीपल पार्टी में, ठीक। डिस्ट्रिक्ट में। आपका सर तो 2008 से 2011 तक जो पीपल्स पार्टी के साथ आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट में आपकी पंजाब असम्बली की सीट भी आपने विन की। सो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों? नहीं, उसमें ये था कि जो मैंने सीट विन की है 2008 में, सही। तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जो है उसी वक्त शहीद हुई थी। वज़ीर राइट। लियाकत बाग गट्ठे थे हम लोग। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने काम किया। मदद कुरैशी साहब इधर मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं। और 90 करोड़ के मैंने काम कराए, डेवलपमेंटल काम कराए, बाकी जो भर्तियाँ होती जो भी काम होता है कराए। सही। लेकिन बीवी के जाने के बाद फिर ये हुआ कि पीपल पार्टी का जो मंशूर था सही। उससे वो हट गए। सही। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सही। और उनके कोई उनके ऊपर जो है वो माजी में उनके ऊपर कोई करप्शन या कोई ऐसा दाग नहीं है, साफ़ सुथरा आदमी है। बिल्कुल सही। और ख़ास कर पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, यूथ को आगे ले जाने के लिए, ही इज़ दी ओनली पर्सन को जो ले जाता है। सही। तो उनको विजन को मैं देखते हुए मैं पीटीआई में ज्वाइन की है। और इमरान खान का बहुत शुक्रिया, पीटीआई का शुक्रिया कि इमरान खान मेरे घर आए थे। ये बार सही। लान में जो है वो जलसा हुआ था, और राइट। इमरान खान ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। और उसके बाद मैंने 2018 में जो कैंट में अप्लाई किया था एनए के, कुछ वजूहत की वजह से टिकट मुझे नहीं मिला। तो फिर ये अभी बाई इलेक्शन में मुझे टिकट दिया उन्होंने, सही। 70,000 वोट लिए। जी बिल्कुल। लेकिन सर। एक उसमें कुछ ऐसे फैक्टर थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, सही। कि जिस वजह से सीट हम हार गए। उन इंटरनल एक्सटर्नल को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे मेरा एक और सवाल कि पाकिस्तान के अभी जो रीसेंट हालात हैं, चाहे पॉलिटिकल अगर देखा जाए, जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है, और पाकिस्तान की खुदा न खास्ता ये बात हो रही है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करना, और इमरान खान साहब को जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से नीचे उतारना उनका ऑब्जेक्टिव था। अब इस गवर्नमेंट से हालात तो नहीं संभल रहे, लेकिन पाकिस्तान में जब अदम एतमाद पेश किया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, तो जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज किया। आपको भी अप्रोच तो किया होगा। नहीं, मुझे तो अप्रोच नहीं किया गया। और मेरे बारे में लोग जानते हैं सही। कि ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये लोग जो हैं ये साजिश के तहत अंदर आए हैं। सही। और अभी देखें कि इन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की है अब तक जो अवामी मफाद में हो। इन्होंने सही। अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए कानून साजी की है। ठीक। और इमरान खान जब गए
تو اس وقت ریزرو کتنے تھے، جی ہاں انفلیشن کتنی تھی، جی ہاں پیٹرول کی قیمتیں کتنی تھی، بجلی کی کتنی تھی، باقی جو انفلیشن مہنگائی ہے وہ آپ کمپیریزن کر لیں کہ یہ ان کے آنے سے 2 گنا 3 گنا جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور ریزرو جو ہیں وہ بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اور باقی آپ دیکھیں ان کی اپنی جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ صحیح سر، پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن آپ کی تحریک انصاف کے ساتھ لائلٹی کہاں تک جا سکتی ہے؟ آخری دم تک۔ سر آپ نے ایک بات کی کہ جو آپ کی ہار میں کچھ انٹرنل کچھ ایکسٹرنل وجوہات تھی، تو آپ کا یہاں کی لوکل جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی آپ کے کچھ گلے شکوے ہیں؟ دیکھیں، گلے شکوے جو ہے نا وہ میڈیا پہ میں نہیں کرتا ہوں، صحیح، پارٹی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کو میں نے ذاتی طور پہ ملا ہوں، ان کو میں نے بریف کیا کہ کیا انٹرنل فیکٹر تھے، اور صحیح، ان کو میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے ٹھیک ہے، کہ جو ریاض فتیانہ ہیں، کمالیہ سے ایم این اے ہیں، وہ الیکشن مانیٹر کر رہے تھے، صحیح، تو عمران خان کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ کمیٹی بنا کے انکوائری کریں صحیح، تاکہ پتہ چلے بھی انٹرنل فیکٹر کیا تھے۔ تو اس صحیح، سے پہلے میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کروں گا، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ جب تک ایک انکوائری، میں تو اگر بات کروں گا تو شاید وہ اتنی وہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر صحیح، ہے میں افیکٹڈ پارٹی ہوں، صحیح۔ لیکن جب وہ انکوائری ہوگی تو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سر آپ کو جو آپ کی ہار ہوئی ہے، آپ 59 ووٹ سے ہارے ہیں، 60 ووٹ سے، آپ کے تقریباً 1500-1600 ووٹ آپ کے ریجیکٹ ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے یہ دھاندلی ہوئی ہے یا آپ کو انٹرنلی زیادہ ڈیمیج کیا گیا ہے؟ نہیں، اس میں کچھ لوگوں نے جو انٹرنلی جو انگوٹھے لگائے اس کی وجہ سے ووٹ ریجیکٹ ہوئے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ جو حلقہ ہے اور اس میں جو نون لیگ کے شاہد حقان عباسی صاحب کی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، لیکن جو حلقہ ہے وہ بہت سارے چھوٹے ایشوز کو سٹل فیس کر رہا ہے، لائک کہوٹا کے اندر سٹی کی بات کی جائے، آپ نے اپنی کاوشوں سے وہاں پہ جو واٹر سپلائی کا منصوبہ ہے اس کو آپ نے بڑی کوشش سے اس کو جاری کروایا، ابھی تک وہ ان ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکے، ڈیولپمنٹ بہت ہونے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ تو یہ آپ ان سے پوچھیں، بس صحیح سر، آپ کے میں تو ان کی جگہ پہ جواب نہیں دے سکتا ہوں نا۔ ڈیفینیٹلی سر، آپ کی اپوزیشن میں آپ لوگوں نے ہی کام لینے نہیں، ہیں ان میں سے۔ کسی پہ کرٹیسزم کرنے کے قائل نہیں ہوں، صحیح، آپ خود ان سے انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں بھی آپ نے کام کیوں نہیں کرائے۔ حالانکہ وزیر اعظم جو آدمی ہوتا ہے، جب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے ایک اشارے سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو وہاں پہ پرابلمز ہیں، ایک انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے، صحیح، سیکنڈ جو مجھے چیزیں پنج کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری 400-500 بچیاں جو ہیں وہ کوٹا سے پنڈی پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ان صحیح، کا آپ دیکھیں ایکسپینڈیچر، پیرنٹس کی وری۔ ٹی ایچ کیو کو تھوڑا ہم درست کرنے کی کوشش کی ہے، ایم ایس پوسٹ کرایا ہے، یس، باقی جو مال کا محکمہ ہے یا پولیس کا، اس میں بڑی امپرومنٹ چاہیے۔ آپ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں، یہی ایک سیاسی لیڈر کی پہچان ہوتی ہے، یہی چیزیں اس کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی ابھی جو پنجاب اسمبلی میں کچھ ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وفاق میں ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا گیا، تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید کچھ مزید لوگ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے ہیں۔ نہیں نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو افواہیں پھیلانے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ صحیح، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں ہر روز اللہ کے فضل سے ابھی 2-3 پروجیکٹ میں نے انڈر ٹیک کیے ہوئے۔ ایک مجھے کسی خاتون نے رنگ کیا کوئی 2 ہفتے پہلے، صحیح، اور میں ان کو جانتا نہیں تھا، اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا جی کہ میرا بڑا بیٹا ایک بڑی موذی مرض میں تھا اور صحیح، بیچارہ مر گیا ہے، چھوٹا اسی میں ہے، تو ٹھیک میں ہے، نے فائنینشیل ایڈ کے لیے، مالی امداد کے لیے درخواست دی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس کا کوئی ریفرنس دیں، تو مجھے لیٹر بھیجا، واٹس ایپ کیا، تو صحیح، میں نے لاہور بات کی، تو اللہ کی فضل سے 50,40,000 روپیہ صحیح، وہ بچے کی جو ہے وہ چیک ایشو گیا لاہور چلڈرن جو ہاسپٹل ہے اس کے لیے، اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ زبردست، تو اس طرح کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں، کسی کو کوئی امپلائمنٹ کی ضرورت ہو یا کسی کی کوئی اپ گریڈیشن کی بات ہو، میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ سر ہماری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری اپریسیشن ہے۔ سر ایک سوال کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ شاید کچھ اچھا بھی کرنے جاتی ہے،
تو وہ اچھا ہوتا نہیں ہے. میں بات کروں گا ریسنٹ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میں جھڑپ ہوئی. آپ ایز اے سیاسی کارکن، آپ کی کافی نظر ہے لوگوں پہ پاکستان کی سیاست میں. آپ کا کیا ویو ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ صرف تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تنویر الیاس صاحب، یا ان کو انٹیمیٹ نہیں کیا گیا، نہیں یا ان کی میں جھڑپ کی میں کوئی اور وجہ میں ہو سکتی نہیں ہے؟ میں خیر وہ جھڑپ دیکھی نہیں ہے، سنی ہے میں نے اس میں کیا ہوا. لیکن میرا جو اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ تنقید بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، تو ایک ڈیسنٹ لیول تک جائیں. صحیح. گالم گلوچ یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میرا اپنا جو ویو پوائنٹ ہے، جی. بے شک وہ اپوزیشن ہو، بے شک مخالف پارٹی، صحیح. ادب سے بات کریں، عزت سے بات کریں، تنقید کریں جو صحیح. آپ کی سمجھ. تنویر الیاس صاحب نے یہ بات بھی شہباز شریف صاحب کے لیے کی ہے کہ ایسے شخص کو تو میں چوکیدار بھی نہ رکھوں، اسٹیبلشمنٹ کو ان کو وزیر اعظم بنا دیا. پہلے میں نے کہا کہ اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. کرن صاحب، آپ کی ایک اور میں نے بیوٹی بہت دیکھی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کارکنوں سے بہت نچلے لیول پہ جا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ لوگ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں تو ان کی لال بتی گھومتی نظر آتی ہے، لیکن آپ سب یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ 20 سال ہو گئے مجھے پریکٹیکل سیاست میں، اور ایک آدمی کھڑا ہوئے کہہ دے کہ میں نے اس کے فون اٹینڈ نہیں کیا یا میں فون جواب نہیں دیا، صحیح. اور مجھے پاکستان کا کوئی ایک آدھ اور سیاستدان بتا دیں کہ جو مسڈ کال دے کے واپس کال بیک کرتا ہے، میں کرتا ہوں. کرن تو صاحب. کسی کا جو ہے نا وہ مسئلہ دیکھو جی، میرے نزدیک جو میرا ماننا یہ ہے کہ مسئلہ کا حل اللہ کی ذات کرتی ہے. یقیناً. ہم لوگ کی کوشش ہوتی ہے، بعض دفعہ کامیابی ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر کامیابی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. ڈیفینیٹلی. کرنل صاحب، امید پہ دنیا قائم ہے. آپ کی سوچ سلامت رکھے، آپ کی شخصیت سلامت رہے، یہی امید ہے. وی این کے ساتھ، عمران خان صاحب کے وی این کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت مہربانی.